السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ ابراہیم شروع کریں گے، جو ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے یہ سورت 14ویں نمبر پر ہے اور نازل ہونے کے لحاظ سے یہ 72 نمبر پر ہے۔ اس کے 7 رکوع ہیں اور 52 آیات ہیں۔ اس کی یہ سورت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے، جو ابو الانبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف بخشا کہ تمام نبی ان کی نسل سے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں جن کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ یہ حروف تہجی کے یہ حروف اسی طرح ہی پڑھے جائیں گے، ان کو ہم الر نہیں پڑھ سکتے، بلکہ علیحدہ علیحدہ الف لام را اس طریقے سے ہم اس کو پڑھیں گے، اور مفسرین اس کا ترجمہ نہیں کرتے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ ایک کتاب ہے۔ کتاب کی جو تنوین ہے، اس کا ایک معنی تو یہی ہے کہ یہ ایک کا معنی دیتی ہے، یعنی قرآن مجید یہ باقاعدہ ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی ہوا کہ اس کا نازل کرنے والا خود رب العالمین ہے، اور وہ سب سے بلند و بالا ہے، اور اس نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم نکالو لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف۔ یعنی یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے کلام فرمائی، اور فرشتوں نے اس کو لوح محفوظ میں لکھا، اور پھر لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور اس کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکالا جائے۔ ہم تاریخ کو جب پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے عرب کے حالات بدترین تھے۔ لوگ ایک دوسرے کا حق کھا جاتے تھے، کوئی بھی اپنے حق پر اکتفا نہیں کرتا تھا، کوئی شخص بھی یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں تھا کہ میرا حق کون سا ہے اور دوسرے کا کون سا ہے، ماں سوائے چند افراد کے۔ معاشرے کے اندر اس قدر خرابی تھی کہ نہ کسی کی عزت محفوظ تھی اور نہ مال محفوظ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا تاکہ لوگوں کو روشنی کی طرف لایا جائے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم انسان کے لیے روشنی کا سبب ہے، ہدایت کا سبب ہے، اور تعلیم علم اصل میں وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن آسمان سے نازل ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں آگے فرما رہے ہیں اِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ایسے راستے کی طرف جو غالب تعریف والا ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کا راستہ جس کے لیے زمین و آسمان کی ملکیت ہے، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور کافروں کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے سخت قسم کے عذاب سے۔ یعنی اسلام ہمیں جو راستہ دکھاتا ہے، وہ راستہ سارے راستوں پر غالب ہے، اور سب راستوں کی نسبت وہ قابل تعریف ہے، اور وہ ایک غالب اللہ کی طرف سے بتایا گیا راستہ ہے جو تعریف والا ہے۔ اللہ الذی، یعنی آگے اس بات کی تعیین کر دی گئی کہ سیدھا اور غالب اور قابل تعریف اور روشن راستہ صرف وہی ہے جو اللہ کا بتایا ہوا ہے، اور اگر کوئی شخص اس راستے پر نہیں چلتا تو وہ اللہ کے نزدیک کافر ہے، اور کافر کا انجام ہلاکت ہے۔ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافر لوگ جس قدر دنیا میں بھی مصیبتوں میں مبتلا ہیں، اس قدر مسلمان نہیں۔ حالانکہ ہماری عام جو نظر ہے، ہم اس میں یہ چیز محسوس کرتے ہیں کہ شاید کافروں کے پاس گشائش زیادہ ہے، مال و دولت زیادہ ہے، نہیں، بلکہ فرق یہ ہے کہ مسلمان کے اندر سوجھ بوجھ ہوتی ہے،
کافر کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ جس طرح ایک جانور اور ایک انسان میں فرق ہے کہ جانور کو حالانکہ ذبح کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا، اسی طرح کافر بھی اپنے انجام سے ناواقف ہے۔ ورنہ اگر ہم دیکھیں تو تمام معدنیات مسلمانوں کے ملکوں میں، بیماریوں کی شرح مسلمانوں میں کم، کافروں میں زیادہ، خودکشی کی شرح مسلم ممالک کی نسبت کافروں کے ملکوں میں بہت زیادہ ہے، اور کافروں میں سے بھی جو ملک ترقی یافتہ ہیں ان میں خودکشی کی شرح بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں صبر نہیں، صبر عقل کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور بے صبری یہ بیوقوفی کا مظاہرہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کافروں کے لیے دنیا میں بھی ہلاکت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت قسم کا عذاب ہے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، ویبغونہا عوجا، اور وہ اس میں تلاش کرتے ہیں ٹیڑھا پن یعنی نقائص، اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ گمراہی میں دور نکل گئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی وجہ بیان کی ہے کہ کافروں کی دنیا کی زندگی ہلاکت میں کیوں گزرتی ہے اور ان میں جرائم کی شرح مسلمانوں کی نسبت کیوں زیادہ ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، آخرت کو فراموش کرتے ہیں، بلکہ اس کا تو انکار کرتے ہیں۔ دوسری وجہ اس کی یہ بتائی گئی کہ یہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ راہ سیدھی ہے، درست ہے اور نقائص سے خالی ہے، لیکن یہ لوگوں کو اس طرف آنے سے روکتے ہیں۔ تیسری وجہ اس کی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ دین میں کوئی ایسا نقص ان کو ملے جس کی وجہ سے لوگوں کو متنفر کر سکیں اور لوگوں کو دین سے روک سکیں۔ یہ تین بڑی بڑی وجہ بتائی گئی ہیں۔ تو یہ تینوں وجوہات کافروں کی ہلاکت اور تباہی کا سبب ہیں۔ تو ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک وجہ یا دو یا تین مسلمانوں میں ہوں گی تو مسلمانوں کے لیے بھی وہی ہلاکت اور تباہی ہے جو کافروں کے لیے ہے۔ یعنی جو مسلمان دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور اسلام کے اندر کوئی نقص تلاش کر کے کسی بھی حکم سے لوگوں کو، نقص تو چونکہ ملتا نہیں لیکن لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے پوری طرح سے کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، اور وہ بھی کئی قسم کی مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں کیونکہ وہ گمراہی میں بہت دور جا چکے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی رسول کو مگر اس کی قومی زبان میں، اس کی قوم کی زبان میں، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ ان کے لیے بیان کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو واضح کر دے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، بس اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رستہ بتانے کے لیے رسولوں کو جب بھیجا تو ہر رسول اپنی قومی زبان میں آیا، کیونکہ یہی بات درست تھی کہ استاد، ٹیچر جس کلاس میں موجود ہو وہ اپنے اسٹوڈنٹ کی زبان میں بولے، جو بات ان کو سمجھ آ سکتی ہو اس بات کو کرے اور ان کو سمجھائے، کیونکہ وہ سمجھ جائیں گے تو پھر وہ دوسروں کو بھی سمجھا لیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کلاس روم میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کی زبان بولی جائے تاکہ دوسرے لوگ سمجھ جائیں، نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب علاقے میں بھیجا تو قرآن مجید بھی عربی زبان میں نازل کیا، اور بڑی فصاحت و بلاغت کی زبان میں، کہ اس طرح کی فصیح و بلیغ زبان وہ لوگ بھی نہیں بولتے تھے۔ تو اللہ نے اتنی صاف اور ستھری زبان میں اس قرآن مجید کو کلام فرمایا تاکہ وہ لوگ اس کو سمجھ جائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ آپ ان کے لیے ہر مسئلے کی وضاحت کر دیں۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگرچہ خود عربی زبان میں بولتے تھے لیکن ان کو بھی نبی علیہ السلام سے یہ بات سمجھنا پڑتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا کیا معنی ہے۔
تو پھر آپ ان کو یہ سمجھا دیتے تھے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، یعنی جنتی اور جہنمی قرار دینے کا جو فیصلہ ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو نیکی کی راہ پر چلتا ہوا دیکھتا ہے اس کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے، اور جس کو گمراہی کی راہ پہ چلتا ہوا دیکھتا ہے فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اللہ اس کو نکال دیتا ہے، اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یہاں من یشاء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اچھا کام کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ اس کو کرنے نہیں دیتے، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ کسی گمراہ کو وہ ہدایت یافتہ قرار دے، بلکہ اللہ رب العزت کی نظر انسان کے دل پر ہے، اس کی نیت پر ہے، اس لیے وہ کسی کے دل اور اس کی نیت کے مطابق اس کے اوپر ہدایت اور گمراہی کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، یعنی اس کے فیصلے میں کوئی کجی اور ٹیڑھ نہیں، اور اس کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ کہ اللہ کسی کو جہنمی قرار دے دے تو کوئی اس کو اٹھا کر جنت میں بھیج دے، یا اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجنا چاہے تو اس کی مخلوقات میں سے کوئی اس کو جہنم میں پھینک دے، یہ قطعی طور پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ غالب ہے اور اس کا ہر فیصلہ بالکل درست اور حکمت اور دانائی کے مطابق ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ تعالیٰ نے اپنی عادت مبارک کے مطابق آگے موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، کیونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم کے بہت سے لوگ موجود تھے۔ فرمایا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر، اپنی آیات دے کر، یہ آیتن کی جمع ہے آیات، ان اخرج قومک، یہ کہ اپنی قوم کو نکالو گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ ہر نبی کی تبلیغ اور ہر نبی کی تعلیم کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو گمراہی سے نکالا جائے، لوگوں کو لا قانونیت سے نکال کر قانون کی طرف لایا جائے، اور ان کو ادب، احترام، حق، حقوق، حد، حدود، یہ سب چیزیں ان کو سکھائی جائیں تاکہ وہ اپنا حق کھائیں، دوسروں کا نہ کھائیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو یاد دلاؤ اللہ کے دن، یہ یومن کی جمع ہے ایام، تو ایام اللہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کے عذابوں والے دنوں کو، یعنی ہر ایسا دن جس میں کوئی ایسا کام ہوا ہو جو عام حالات کے بالکل مخالف ہو، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا قوم سمیت دریا سے گزر جانا، فرعون کا تباہ ہو جانا۔ اب دیکھیں کہ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کی قوم کے لیے نعمت ہے، اور کفار کے لیے یہ عذاب ہے، تو اس سے دونوں چیزیں مراد ہیں، یعنی جس بھی قوم پر عذاب آتا ہے اس کے نیک لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ نجات دیتے ہیں تو ان کے لیے نعمت ہوتی ہے، اور برے لوگوں کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ تو ایام سے مراد دونوں ہی دن ہیں، یعنی دونوں ہی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں والے دن بھی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دن بھی، یعنی ان کو یہ یاد دلاؤ کہ اللہ کس طرح اپنے ماننے والوں کو اجر و ثواب سے نواز دیتا ہے اور کس طرح وہ نافرمانی کرنے والوں کو پکڑ لیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے، یعنی صبار جو بہت زیادہ صبر کرنے والا ہو، اپنے آپ کو مضبوط کرنے لینے والا، شکور یعنی لفظی طور پر بھی شکر کرنے والا اور عملی اور فعلی طور پر بھی اللہ کا شکر گزار، اللہ کی نعمتوں کا قدردان، اللہ کی نعمتوں کو اس کی مرضی سے خرچ کرنے والا، اللہ کی ذات کو پہچاننے والا، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے والا ہر شخص جو ہے اس کے لیے ان آیات میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، علیکم جو تم پر انعام کی گئیں، اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو پہنچاتے تھے بہت برا عذاب، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو،
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ یعنی یہاں یسومونکم سوء العذاب کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ بیٹوں کو ذبح کرنے کا عذاب نہیں دیتے تھے، بلکہ اس کے علاوہ بھی وہ بنی اسرائیلیوں کو بہت سخت ہاتھ سے رکھتے تھے۔ ان کو قیدیوں کی طرح رکھا ہوا تھا، نوکری کے لیے رکھا ہوا تھا، ان کو یعنی خوشحالی نصیب نہیں تھی، پھر اوپر سے ان کے بچے ذبح کیے جاتے تھے، ان کی عورتوں کو زندہ رکھ کے ان کو اپنی لونڈیاں اور نوکرانیاں بنایا جاتا تھا۔ وَفِي ذَلِكُمْ، یعنی ان تکلیفوں میں بھی تمہارے لیے آزمائش تھی، اور جب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تمہیں نجات ملی تو اس نجات میں بھی تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ تم اللہ کی اس نعمت کو پا لینے کے بعد آگے تمہارا رویہ کیا ہوگا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جب اعلان کیا تمہارے رب نے، یعنی کھلم کھلا کہہ دیا کہ ضرور اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور ضرور اگر تم ناشکری کرو گے، کفر کرو گے تو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یعنی کفر کا مطلب ایک تو انکار ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا، جس کو ہم کافر کہتے ہیں، ایک کفر کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن اللہ کو پہچانتا ہی نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، اللہ نعمتیں دیتا ہے تو ان کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کرتا، اور وہ اپنی زبان سے یا اپنے تمام جسم سے اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا۔ اگر ایسی چیزیں کسی مسلمان میں بھی موجود ہیں تو اس کے لیے بھی فرمایا کہ میرا سخت قسم کا عذاب ہے اس کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کفر کرو گے تم بھی اور جو زمین میں ہیں سب کے سب، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، بس بے شک اللہ تعالیٰ ضرور غنی ہے، تعریف والا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات کہہ دی تھی کہ تمہاری ناشکری اور تمہارا کفر اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر تمہارے پہلے پچھلے، تمہارے انسان، تمہارے جن سب ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ اور ایک فاجر اور فاسق انسان کے دل کی طرح کے ہو جاؤ تو یہ چیز اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کرتی، اور اگر تم سب مل کر شکر گزار ہو جاؤ تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں بھی یہی چیز اللہ نے ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کا محتاج نہیں ہے، کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ ہم عبادت نہیں کریں گے تو جس طرح ووٹ نہ ڈالنے سے سیاستدانوں کو فرق آ جاتا ہے اس طرح اللہ کو بھی فرق آ جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہماری عبادات سے مستغنی ہے، اسے ہماری عبادات کی کوئی ضرورت نہیں، وہ یہ سہارا لینے سے پاک ہے۔ فرمایا الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر جو تم سے پہلے تھے، یعنی جو پہلی قومیں آ چکی تھیں، کیا ان کے واقعات بیان نہیں ہوئے؟ کیا تم نے ان کی تباہی کو نہیں دیکھا؟ کیا تم ان سے عبرت نہیں پکڑتے؟ وہ کون تھے؟ فرمایا قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، والذین من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، لا یعلمہم الا اللہ، نہیں جانتا ان کو کوئی بھی مگر اللہ تعالیٰ ہی۔ یعنی وہ کتنی قومیں تھیں؟ یہ تو چند قومیں ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے، ٹوٹل کتنی قومیں تھیں اور ان کے افراد کتنے تھے اور وہ کس طرح سے ہلاک ہوئے، یہ چیز حتمی طور پر صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اتنی جدت کے باوجود جہاں کہیں زلزلہ آتا ہے یا سیلاب یا اور کوئی تباہی، تو وہاں کی جو اموات ہوتی ہیں ہم ان کو پوری طرح سے نہیں گن سکتے کہ حقیقی طور پر کتنے لوگ یہاں فوت ہوئے، یہ حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے تھے ان کے پاس ان کے سب رسول، رسل یہ رسول ان کی جمع ہے، ان کے تمام رسول آئے تھے بالبینات، روشن دلائل لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم،
پس لوٹا دیا انہوں نے ان کے ہاتھوں کو اپنے منہوں میں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی تو لوگ اس قدر غصے میں آئے کہ اپنے ہاتھ کاٹنے لگ پڑے۔ تو پھر اس کا معنی ہم اس طرح پڑھیں گے کہ پس لوٹایا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر یہ اپنی انگلیاں تم پر غصے کی وجہ سے کاٹتے ہیں، تو اس لحاظ سے اس کا ترجمہ یہ ہوگا۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ انہوں نے نبیوں کے ہاتھ ان کے منہ میں لوٹا دیے، یعنی ان کو اس بات پر مجبور کرنے کی کوشش کی کہ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ اور ہمیں اللہ کا حکم مت سناؤ۔ ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انہوں نے تعجب کے ساتھ اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر رکھ لیے کہ کیا ایسی باتیں بھی ہو سکتی ہیں جس طرح کی تم کہتے ہو، حالانکہ وہ لوگ دل سے یقین کرتے تھے۔ دلی طور پر کافروں کو پتہ تھا کہ نبی صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے ظاہری طور پر یہ ڈرامہ رچایا۔ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ، اور وہ کہنے لگے کہ بے شک ہم نے انکار کر دیا ہے اس چیز کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم ضرور شک کرنے والے ہیں اس چیز کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو، بلاتے ہو۔ مریبن یعنی انتہا تک، تکذیب کی انتہا تک شک کرنا، یعنی ہمیں اس قدر شک ہے کہ ہم اس کو بالکل جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ اور اس طرح سے انہوں نے نبیوں کی تبلیغ اور ان کی باتوں کو رد کر دینے کی کوشش کی۔ اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے سمجھنے اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔